السلام علیکم دوستو، تخت قسطنطنیہ پر ایک عیسائی عورت حکمران تھی اور وہ ہر سال خراج ادا کرتی۔ جب وہ مر گئی تو اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا اور خراج حاضر نہ کیا۔ ادھر سے خراج کا مطالبہ ہوا تو اس نے حضرت ہارون الرشید کی خدمت میں ایک الچی یعنی قاصد کے ہاتھ اس مضمون کی تحریر بھیجی کہ وہ مر گئی جو خود پیادہ بنی تھی اور آپ کو رخ بنایا تھا، یعنی میری ماں جس نے آپ کے بالادستی قبول کی تھی وہ مر چکی ہے، اب میری ساتھ آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ تحریر لکھ کر الچی جب حاضر دربار ہوا، وزیر کو حکم ہوا سناؤ۔ وزیر نے اسے دیکھ کر عرض کی، حضور مجھ میں تاب نہیں جو اسے سنا سکوں۔ فرمایا لا مجھے دے، اور اس تحریر کو پڑھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی ایسا جلال آیا جسے دیکھ کر تمام دربار بھاگ گیا، صرف وزیر اور وہ الچی رہ گئی۔ وزیر کو حکم ہوا کہ جواب لکھ۔ اس نے لکھنے کا ارادہ کیا، مگر رعب شاہی اس قدر غالب تھا دوستو کہ ہاتھ تر تر آنے لگا اور قلم نہ چلا۔ پھر فرمایا لا مجھے دے، اور یوں لکھا، یہ خط ہے خدا کے بندے امیر المؤمنین ہارون الرشید کے طرف سے روم کی کتی فلاں کو کہ او کافرہ کے جنے، جواب وہ نہیں جو تو سنے، جواب وہ ہے جو تو دیکھے گا۔ یہ فرمان الچی کو دیا اور فوراً لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ الچی کے ساتھ لشکر لے کر پہنچے اور جاتے ہی قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس عیسائی بادشاہ کو گرفتار کر لیا۔ اس نے بہت گریہ وزاری کی دوستو، ہاتھ پاؤں جوڑے، خراج دینے کا وعدہ کیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا اور تاج بخشی کر کے واپس آئے۔ ابھی ایک منزل آئی تھی کہ خبر پائی، اس نے پھر سرتابی کی، فوراً واپس گیا اور پھر فتح کیا اور پھر اسے گرفتار کیا۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑے اور خوشامد کے پیر چھوڑ دیا۔ بیان کردہ حکایت سے امیر المؤمنین خلیفہ ہارون الرشید کے رعب و دبدبے کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ جب نقفور نامی روم کی عیسائی تخنشین نے ایک مکتوب کے ذریعے خراج دینے سے انکار کیا تو ہارون الرشید کس قدر آگ بگولا ہوا کہ نہ صرف انتہائی سخت الفاظ میں اسے خط کا جواب لکھا، بلکہ اسے سبق سکھانے کے لیے ہاتھوں ہاتھ روم پر فوج کشی بھی کی۔ مگر یہی ہارون رشید عام لوگوں کے حق میں جس قدر سخت مزاج اور قہر و غضب والی تھی، علماء دین متین کے معاملے میں اس قدر نرم مزاج اور ان کا ادب بجا لانے والی تھی۔ آئیے علماء کی تعظیم اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے احترام علماء سے متعلق ہارون رشید کے کردار کے چند گوشوں کو ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے دوستو، ایک دفعہ ہارون رشید جیسے بادشاہ نے اپنے بیٹے مامون الرشید کے تعلیم کے لیے حضرت امام کسائی رحمہ اللہ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں یہاں پڑھانے نہ آؤں گا، شہزادہ میرے ہی مکان پر آ جایا کرے۔ ہارون رشید نے عرض کی وہ وہی حاضر ہو جایا کرے گا مگر اس کا سبق پہلے ہو۔ فرمایا یہ بھی نہ ہوگا، بلکہ جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا۔ غرض مامون رشید نے پڑھنا شروع کیا دوستو۔ اتفاقاً ایک روز ہارون رشید کا گزر ہوا، دیکھا کہ امام کسائی رحمہ اللہ اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور مامون الرشید پانی ڈالتا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو کر اترا اور مامون الرشید کے کوڑا مارا اور کہا او بے ادب، خدا نے دو ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے ان کا پاؤں دھو۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے دوستو کہ انتہائی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ رکھنے والے خلافت عباسیہ کے 5ویں خلیفہ ہارون رشید نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا کہ استاد صاحب کے پاؤں دھلوانے کے لیے پانی ڈال رہا ہے تو اس بات پر غصہ نہیں آیا کہ وقت کے بادشاہ کا بیٹا کسی کے پاؤں دھلوا رہا ہے، بلکہ غصہ آیا بھی تو اس بات پر کہ میرا بیٹا عالم دین کو پاؤں دھونے کی زحمت کیوں دے رہا ہے، خود اپنے ہاتھ سے ان کے پاؤں دھونے کی سعادت کیوں حاصل نہیں کر رہا۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ ہارون رشید نے ابو معاویہ عزیز رحمہ اللہ کی دعوت کی۔ وہ آنکھوں سے معذور تھے۔ جب آفتابہ یعنی ڈھکنے دار ستہ لگا ہوا لوٹا اور چلمچی یعنی ہاتھ منہ دھونے کا برتن ہاتھ دھونے کے لیے لائی گئی تو چلمچی خدمتگار کو دی اور آفتابہ خود لے کر ان کے ہاتھ دھلائے اور کہا آپ نے جانا کون آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ہارون؟ تو حضرت ابو معاویہ رحمہ اللہ نے انہیں دعا دیتے ہوئے کہا جیسی آپ نے علم کی عزت کی ایسی اللہ آپ کی عزت کرے۔ ہارون رشید نے کہا اسی دعا کے حاصل کرنے کے لیے یہ کیا تھا۔ دوستو تاریخ کی کتابوں میں ہارون رشید کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنا مرتے دم تک آپ کے معمولات میں شامل رہا۔
البتہ کبھی کبھار بیماری کی وجہ سے ناغہ ہو جاتا۔ نیز زکوٰۃ کے علاوہ روزانہ 1000 درہم اپنے پلے سے خیرات کرتے۔ علماء و فقہا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حج کرنے جاتے تو 100 فقہاء کرام رحمہم اللہ اور ان کے صاحبزادے آپ کے ہمراہ جاتے، اور جس سال حج کو نہ جاتے تو 300 آدمیوں کو اپنے خرچ سے حج کرواتے تھے۔ اسی طرح دوست ہارون رشید کے دربار میں جب کوئی عالم تشریف لاتے، بادشاہ ان کے تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا۔ ایک بار درباریوں نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، رعب سلطنت جاتا ہے؟ جواب دیا، اگر علماء دین کی تعظیم سے رعب سلطنت جاتا ہے تو جانے ہی کے قابل ہے۔ ذرا سوچئے دوستو، آخر کیا وجہ تھی جو ہارون رشید جیسے عظیم بادشاہ علماء کرام کا اس قدر لحاظ کیا کرتے تھے؟ یقیناً اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ علماء کے مقام و مرتبے اور معاشرے میں ان کی ضرورت و اہمیت کو سمجھتے تھے، اور اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اس لہلہاتی گلشن اسلام کو آباد رکھنے میں ان نفوس قدسیہ کا کیا کردار ہے۔